السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی کہ اللہ کا بندہ، اور آپ کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کی اولاد کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق نے گوشت کھانے کی چاہت ظاہر کی تو آپ کے دونوں بیٹے اپنے والد کی چاہت کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہے، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو اپنے بھائی ایس سے پہلے کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ معزز بعد والی قوموں کے سردار اور ان کے رزق و اولاد میں خوب برکات ہوں۔ حضرت یعقوب کے بھائی ایس کو جب یہ علم ہوا کہ وہ والد محترم کو کھانا کھلا کر خیر و برکات کی دعائیں حاصل کر چکے ہیں تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ محترمہ رفقہ نے ان حالات کے پیش نظر اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یعقوب کو حران شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ علیہ السلام والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں لیا اور راحیل تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میرے ہاں بکریاں چرائیں۔ جب مدت پوری ہو گئی تو لابان نے اپنی بڑی بیٹی لیا کا آپ سے نکاح کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلایا۔ آپ نے اپنی منکوحہ لیا کے ساتھ رات گزارنے کے بعد صبح اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال تک میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال تک ماموں کی خدمت کی تو انہوں نے وعدے کے مطابق آپ کا نکاح راحیل سے کر دیا۔ لابان نے بطور خادمہ اپنی بڑی بیٹی لیا کو زلفی نامی لونڈی اور اپنی چھوٹی بیٹی راحیل کو بلہا نامی لونڈی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کی دوسری بیٹی راحیل سے شادی کے بعد مزید 6 سال تک اپنے ماموں کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی پہلی بیوی لیا کے بطن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائے، جن کا نام روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، اساخر، زابلون اور بیٹی کا نام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل کے ہاں ابتدا میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس لونڈی سے آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے دان اور نفتالی پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفا آپ کو ہبہ کر دی۔ اس سے بھی آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے جاد اور اشیر پیدا ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیوں سب سے اولاد ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اولاد کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی 2 بیٹے دیے، یوسف اور بنیامین۔ بنیامین کی ولادت کے وقت ان کی والدہ محترمہ راحیل اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد حران کے علاقے میں رہائش کے دوران ہی پیدا ہوئے، سوائے بنیامین کے۔ اپنے ماموں کے ہاں 20 سال گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام بہت سے مال و دولت کے ساتھ واپس اپنے آبائی علاقے حبرون یعنی کنعان میں تشریف لے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ آپ کنعان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی تو اللہ نے آپ کو اپنے خاندان
اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر مابعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام پر آسمانی صحیفے بھی نازل فرمائے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا، اور اس صدمے کی وجہ سے روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا اور آپ علیہ السلام کی بینائی بھی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی موت کے آثار دیکھے تو اپنی اولاد کو آخرت کی فکر دوڑائی کہ جسے پسند فرماتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، فرمان الہی ہے، کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب پر موت کا وقت آیا؟ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی ایک اللہ کے فرما بردار رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہائش پذیر تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی تکفین کا انتظام کیا اور آپ کی میت آبائی وطن حبرون لے جا کر ایک غار میں دفن کی، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن صخر حیثی سے خریدا تھا۔